106 زبور اپنے لوگوں پر خدا کی شفقت۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ مبارک ہے وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے۔ آئے خداوند اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر، اپنی نجات مجھے عنایت فرما، تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں اور تیری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے۔ ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، یعنی سمندر پر بلکہ بحر کلزم پر باغی ہوئے تو بھی اس نے اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے بحر کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا، وہ ان کو گہراؤں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے، اور اس نے اس کو عداوت رکھنے والوں کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ تب انہوں نے اس کی قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے، اور وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے۔ اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں اس کی بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا۔ سو اس نے ان کی مریاد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے پاک مرد ہارون پر حسرت کیا، اور ابیرام کی جمان کو کھا گئی، اور ان کے چتے میں آگ بھڑک پڑی، اور شعلوں نے شریروں کو بھسم کر دیا۔ انہوں نے پورب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا۔ یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والی بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب، بحر کنزم پر دہشت انگیز کام کیے۔ اس لیے اس نے فرمایا میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ڈال دے، یا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بلبلائے اور خداوند کی بات نہ مانی۔ تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا، اور ان کو ملک بھر میں تتر بتر کروں گا، اور وہ بحال فیور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے اعمال سے اس کو حشم کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب بنحاس اٹھا اور ان کے بیچ میں آیا، وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا۔ انہوں نے اس کو ریبا کے چشمے پر بھی حشم نہ کیا، اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچا، اس لیے کہ انہوں نے موسیٰ کی روح سے سرکشی کی، اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا۔ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان جیسے کام سیکھ گئے، اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا، اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا، جن کو انہوں نے کنعان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔
اور وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے، کیونکہ خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی مہراس سے نفرت ہو گئی، اور اس نے اس کو قوموں کے قبضے میں کر دیا، اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے تو برہا انہیں چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باخیانہ ہی رہا، اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان پر نظر کی، تو اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کے مطابق ترس کھایا۔ اس نے اس کو ذلیل کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ابد سے ابد تک مبارک ہو، اور ساری قوم کہے آمین۔ خداوند کی حمد ہو۔